اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے، وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو
اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بیوقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے، اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے، اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے، اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف، لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گواہ دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حس ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے۔ کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا،
حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہو جائے، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کے ساتھ، کہ اسے جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی سکون سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ دل سے پوچھا کہ تو نے اللہ کا دیدار کیا؟ اس نے کہا اللہ کو اس نے دیکھا جس نے اس کے غیر سے نگاہ کو ہٹا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے برا ہوگا۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ بچہ گیلی مٹی ہوتا ہے، ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا کردار اپنائے گا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوش کر دینے والے اور کچھ پرجوش۔ لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے صفحے میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے، پھر چاہے ہمیں یقین ہو کہ وہ برا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس نے ہمارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا، بس اسی پر اکتفا کیجیے۔ خدایا اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ انسان دو ہی چیزیں کمانے کے لیے ساری مشقت کر رہا ہے، عزت اور رزق۔ جب دونوں کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے جس پر وہی اور صرف وہی قادر ہے تو پریشانی کس بات کی؟ کمظرف لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس حیثیت سے زیادہ دولت آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی تو کمظرفی ہی ہے۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو کہ جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہیں، خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتی رہتی ہیں۔ وابستہ رکھ حضور سے دامن حیات کا، اے دل یہی ہے ایک ذریعہ نجات کا۔ رابطے بھلے نہ ہوں چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے توسط سے نسبتیں تو رہتی ہیں۔ چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں، مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ یادوں کی جڑیں پھوٹ ہی پڑتی ہیں کہیں، دل سوکھ بھی جائے تو بنجر نہیں ہوتا۔ جانے والے کبھی نہیں آتے، جانے والوں کی یاد آتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہیں سب خطائیں ایک دوسرے کی۔
زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا، وہ اس کسان کی طرح ہے جس نے ہل چلایا لیکن بیج نہ بویا۔ سب گناہوں میں سے بدتر گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کو کم سمجھا جائے یا پھر اسے گناہ ہی نہ سمجھا جائے۔ انسانیت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ یاد رہے، صرف علم سے، عمل سے اگر ایمان کی حفاظت ہوتی تو ابلیس مردود نہ ہوتا۔ ایمان کی حفاظت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کی خدمت اور ایک استاد کی صحبت سے کامل ہوتی ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ دنیا کی محبت اور خدا کی محبت کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ تجھے زندہ کر دے۔ بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص، تو نے دیکھا ہے کبھی جیت کے ہارا ہوا شخص۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تبھی اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ انسان کی روح، دل، من، باطن اور خودی اور اس کی ضمیر کا تالا کھولنے والی اور دیکھنے والا نور پیدا کرنے والی چابی اللہ کے ذکر میں موجود ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب عشق کا راز ستانے لگا تو آپ نے ایک دانے گندم کے بدلے جنت دے دی۔ اگر تیرا کوئی چرواہا نہیں تو جلدی بھیڑیوں کی نظر ہو جائے گا۔ بھیڑوں کی بقا صرف گھاس پھوس سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی چرواہے کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ تم عشق کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جو جتنی بات سن سکتا ہے اس سے اتنی بات کرو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس دولت کم تھی، سکون زیادہ تھا۔ ہمارے پاس دولت زیادہ ہے، سکون نہیں ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ علاج باہر ظاہر کا ہو رہا ہے، انسان پریشان اندر سے ہے۔ آج بھی جسم زمین پر بنتے ہیں اور روح آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین پر رہ جاتے ہیں، روح آسمان کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لوٹ جانے والی چیزیں اہم ہیں، جو اہم ہو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ کے عاشق اس کی محبت کی وجہ سے بیدار اور ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو۔ بہتر کا نہیں، بہترین کا یقین رکھو۔ اس کے غم کے مریضوں کو دوائیں زہر لگتی ہیں۔ اسے جیتنے کے لیے خود کو ہارنا پڑتا ہے۔ اعمال کی پرستش نہ کر اے داور محشر، مجبور تو مختار کبھی ہو نہیں سکتا۔ اگر دنیا تجھے دیوانہ کہتی ہے تو کہنے دے، وفاداران الفت پر یہی الزام آتا ہے۔
تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی دی ہوئی تکلیف نہیں بلکہ محبت یاد رکھو، پرسکون رہو گے۔ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ جب دوستی پرانی ہو گئی ہو تو گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لوگ مومن تو ہیں، ایمان نہیں ہے باقی، جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی۔ باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی، پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی۔ ہر پل خیال میں بسنے والے لوگ فسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غیبت نہیں کرتا، اور مومن بننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ وہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ خرچ میں میاں نہ روی، آدھی زندگی ہے۔ کیا ہماری نماز، کیا روزہ، اس کے پاس بخش دینے کے 100 بہانے ہیں۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم رہ جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اسے موت نہ آئے مگر یہ کہ یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہا ہو۔ جب بھی لوگوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے برخلاف فیصلہ کیا تو لوگوں کے درمیان تنگدستی اور محتاجی ظاہر ہوئی۔ اعلیٰ درجے کی عادت میں اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اور جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی یاد کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں۔ آپ جس کے متلاشی ہیں وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے، لہٰذا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش جاری رکھیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہیں۔ اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے،
محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خود ہی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمزروی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے، اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں۔ عزت، احساس، محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے، اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ بے وقوفی ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی؟ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا، اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دیکھ اے واعظ، کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔